الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ گزر رہا ہے. اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں اس امت کی طرف متوجہ ہے، اور خوش نصیب اور باسعادت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر و منزلت کو پہچان کر اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے میں اور اللہ کی رضا میں گزارنے میں لگے ہوئے ہیں. ہر طرف سے اللہ پاک نے اس امت کو ایک ایسا ماحول دے دیا ہے کہ خود بخود انسان کی طلب خیر کی طرف ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو روز ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر. اے خیر کو طلب کرنے والے آگے آ جاؤ اور آگے آ جاؤ. و یا باغی الشر ادبر، اور اے شر کو طلب کرنے والے پیچھے چلے جاؤ اور پیچھے چلے جاؤ. تو فرشتوں کا اعلان ہے کہ جن کے اندر اعمال کی طلب ہے، اس مہینے کی قدر و قیمت ہے، فرشتہ اس کو اور آگے کی طرف بلا رہا. تو اس مہینے کی ایک ایک لمحے کی، ایک ایک ساعت کی حفاظت کی بہت بڑی ضرورت ہے دوست. اس مہینے میں اللہ پاک ہر چیز کے اجر کو 70 گنا بڑھا دیتے. ایک فرض 70 فرض کے برابر، اور ایک نفل ایک فرض کے برابر. یہ خصوصیت کسی دن کو، کسی مہینے کو اور کسی مقام کو حاصل نہیں دوستوں، جو اس ماہ مبارک کو حاصل ہے، کہ اس میں نفل کو اٹھا کر فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے. حالانکہ فرض کا مقام بہت بڑا ہے، اگر انسان چھوڑ دے تو جہنم میں جا سکتا ہے، جبکہ نفل اختیاری چیز ہے.
لیکن اس اختیاری فعل کو اللہ پاک اتنا قیمتی بنا لیتے ہیں، اتنا محبوب بنا لیتے ہیں کہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی تو یہ سمجھے کہ آپ کے نامہ اعمال میں 2 رکعت فرض کا ثواب لکھا گیا، فرض کے برابر۔ اور اگر ایک فرض ادا ہوا تو وہ ایک فرض اللہ پاک کے ہاں 70 فرضوں کے برابر لکھا جاتا۔ لیکن عام طور پہ ہمارے ہاں ایک ذہن یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو فضیلت ہے کہ نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، تو اس کا تعلق صرف نماز کے ساتھ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ حدیث پاک مطلق ہے، اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ ہر فرض عمل وہ اس مہینے میں 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے عام طور پہ ہمارے مسلمان احباب کیا کرتے ہیں کہ اپنے اس مالی فریضے کو جو زکوٰۃ کا فریضہ ہے اس کو بھی رمضان کے لیے جمع کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی زکوٰۃ رمضان میں ادا کریں گے۔ تو اس میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے دوستو کہ اگر کوئی شخص اپنی سالانہ زکوٰۃ کی ترتیب رمضان میں بنائے تو اس کو ایک زکوٰۃ کی ادائیگی پر 70 زکوٰۃوں کا ثواب ملے، یہ فضیلت بھی ہے۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ انسان مؤخر نہ کرے۔ اگر وقت سالانہ زکوٰۃ کا رمضان سے پہلے پورا ہو جائے تو ترتیب پہلے کر لے، اس کو مؤخر نہ کرے، حساب پہلے کر کے رکھ لے کہ بھئی میری سالانہ زکوٰۃ جو ہے وہ اتنی بن گئی، باقی پھر اس کی ادائیگی کا عمل اگر رمضان میں کرنا چاہتا ہے تو اس میں کر لے۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ کوشش یہ ہو کہ ہماری سالانہ زکوٰۃ کی ترتیب رمضان سے رمضان کی بن جائے، ہم اپنے سال کو 1 رمضان سے شروع کریں، ایسی ترتیب بنائیں۔ اب یہ کہ کیسے بنے گی اور اس کا کیا نظم ہے تو یہ تو بہرحال سیکھنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی ہم اس کے لیے کیا نظم کریں اور کیا ترتیب بنائیں۔ تو چونکہ یہ مہینہ انسان کی تربیت کا مہینہ ہے، اصلاح باطن کا مہینہ ہے اور تقوی کی مشق اور تربیت کا مہینہ ہے، تو جس طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے حب جاہ نکل جاتا ہے، حب جاہ یعنی خود نفسی کا ایک مرض، خود نمائی کا، یہ سمجھنا کہ میں کچھ ہوں اور یہ سامنے والا تو ایک حقیر فقیر آدمی ہے، یہ حب جاہ کہلاتا ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ نے کپڑے چوڑے پہنے ہو یا آپ کا جسم چوڑا ہو یا آپ چلتے ہوئے چوڑے ہو کے چل رہے ہو، یہ نہیں۔ بعض دفعہ انسان ظاہری بہت عاجزی، انکساری، جھک کے ڈھیلے ڈالے کپڑے پہن لے گا، ظاہر کا اپنے آپ کو بالکل صوفی بنا لے گا، لیکن یہ نفس اندر جو بیٹھا ہوا ہے نا شیطان، یہ اندر سے اتنا موٹا کر دیتا ہے کہ وہ انسان کو کہتا ہے دیکھیں آپ کیسے ماشاءاللہ ایک اللہ والے بن کر اس دنیا میں گھوم رہے، یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ کم مصیبت نہیں ہے دوستو۔ حب جاہ کا علاج نہ ظاہر کے جسم سے ہے نہ ظاہر کے لباس، تو اندر کا معاملہ ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یہ آج کے 13-14 گھنٹے جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، گرمی ہے، پسینہ نکل رہا ہے، تو اس بندے کو اللہ پاک احساس دلا دیتے ہیں
کہ تمہاری حقیقت کتنی ہے اور کیا ہے. تم ان چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس بھی برداشت نہیں کر سکتے. وہ ساری ترم خانی اندر سے نکل گئی، ختم. اس لیے افطار کے وقت تک انسان بالکل سیدھا انسان بن چکا ہوتا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش. اس کو احساس دلایا کہ تم کسی کے حکم کے محتاج ہو. جب تک اللہ کے حکم سے سورج غروب نہ ہو، مؤذن آذان نہ دے، تم اپنے کمائے ہوئے حلال رزق کو بھی منہ میں نہیں ڈال سکتے. تو ہر دن کا روزہ انسان کے حب جاہ کا علاج کر رہا ہے. انسان بن کے گھومتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری مصیبت ہے وہ ہے حب مال کی، کہ مال وہ مصیبت بن جاتی ہے کہ اگر انسان کے پاس ظرف نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، تو مال کی تھوڑی سی زیادتی اس کو راستے سے خراب کر دیتی. یہ مال کے بلبوتے پر سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا کو چلا رہا ہوں، میں دنیا کو خرید سکتا ہوں، میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس مال کی بہتات ہے، مال کی فراوانی ہے میرے پاس، میں کر سکتا ہوں. اللہ پاک نے اس مرض اور اس بیماری کے علاج کے لیے کیا فرمایا؟ زکوٰۃ کو فرض کر دی کہ اپنے کمائے ہوئے مال میں سے جب اس پہ سال گزر جائے تو اس مال کا حساب کر کے اس میں سے 2.5% نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. جب یہ انسان اپنی محنت سے کمائے ہوئے رزق میں سے کوئی چیز نکالتا ہے نا، تو احساس ہوتا ہے. دوست، پرائی چیز اٹھا کے کسی کو دے دینا مسئلہ نہیں ہے، یا بغیر محنت کے آئی ہوئی چیز لٹا دینا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ 11 مہینے دکان پہ بیٹھے ہیں، آفس گئے ہیں، ملازمت کی ہے، خون پسینہ ایک کر کے جو کمائی کی ہے، اب انہی کمائے ہوئے پیسوں میں سے آپ اس میں سے 2.5% نکال رہے ہو. دل پہ ایک درد ضرور ہوتا ہے، درد تو ہوتا ہے، لیکن یہی درد جو ہے، یہ یقین کریں، یہ اصل میں حب مال کی بیماری کا علاج ہے. یہ اس کا علاج ہو رہا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ زکوٰۃ، صدقہ فطر، انفاق، صدقات، خیرات، یہ اگر انسان کے اندر سے نکل جائے تو انسان اور فرعون کے درمیان فاصلے ختم ہو جاتے. آج ہم دیکھتے نہیں کتنے لوگ ایسے گھومتے ہیں کہ آنکھیں سر پہ رکھی ہوئی، گردن میں سریا ہے، کسی غریب کو، تنگدست کو، فقیر کو انسان نہیں سمجھا. کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی اس سے پہلے نہیں بول سکتا، کوئی اس کی گاڑی سے گاڑی آگے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مال کا زور ہے. اس لیے زکوٰۃ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس سے اندر کے حب مال کا علاج اللہ پاک فرما رہے ہوتے. لیکن میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، کوتاہی یہاں بھی موجود ہے، اور قرآن کریم میں ان کوتاہی کرنے والوں پر شدید وعید بیان فرمائے. والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. فرمائے وہ لوگ جو اپنے سونے کو، چاندی کو ذخیرہ بنا کر رکھ لیتے ہیں، خزانہ بنا دیتے ہیں، اور اس کا حق نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یہ بھی ایک ناراضگی کا اظہار ہے. خوشخبری اچھی بات کی ہوتی ہے نا، اچھی بات کی خوشخبری ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بری چیز ہو تو جب انسان بہت ناراض ہو، غصے میں ہو، اگر بچہ نالائق ہو، ماں باپ کی، استاذ کی بات نہیں مانے، وقت ضائع کرے اور امتحان میں فیل ہو جائے، راسب ناکام ہو جائے،
تو جب نتیجہ آتا ہے تو بڑے کیا کہتے ہیں؟ آؤ بھائی خوشخبری سن لو، دیکھ لو اپنا نتیجہ، لال کلر کا بہت بڑا انڈا لے لیا ہے، یہی کہتے ہیں۔ دیکھیں خوشخبری کا تو وقت نہیں ہے، لیکن یہ اس غصے اور ناراضگی کا اظہار ہے۔ انسان کی ناراضگی اور غصہ کتنا ہوگا؟ اس دنیا میں ہوگا نا، لیکن یہ غصہ اور ناراضگی کون فرما رہے؟ اس کائنات کے بادشاہ فرما رہے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس مال پر سانپ بن کر بیٹھنے والے کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ اس عذاب کی شکل بھی بیان فرمائے خود سے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہی جمع کیا ہوا سونا چاندی یہ اسباب اس کو جہنم کے آگ میں تپا دیا جائے گا، گرم کر دیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر ان چیزوں کو لے کر کے اس کی پیشانی پر، اس کے پہلو پر، اس کے کمر پہ داغ دیا جائے گا، اس کو داغ دیا جائے گا۔ علماء نے اس کی بھی علت لکھی کہ دیکھیں 3 اعضاء کا ذکر کیا، جباہہم کہتے ہیں پیشانی کو، جنوبہم کہتے ہیں پہلو کو، ظہور کہتے ہیں پیٹھ کو، کمر کو۔ پورے جسم میں ان 3 اعضاء کا ذکر کیوں کیا کہ جہنم کا عذاب ان 3 اعضاء کو ہوگا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں عام طور پہ جب کوئی مستحق غریب کسی مالدار سے مال کا سوال کرتا ہے تو مالدار کے جسم کے ان 3 اعضاء پہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے۔ لیکن نا کوئی آیا، آپ کو اس کا آنا برا لگتا ہے، برا لگا تو ماتھے پہ بل آئے گا، شکن آئے گی، بوجھ آئے گا کہ کیوں اس وقت میں یہ آگے۔ اگر وہ زیادہ اصرار کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اپنی سائڈ بدل دیتے ہیں، پہلو اس سے بدل دیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں بھائی ذرا ادھر ہو جاؤ۔ اور اگر وہ بہت زیادہ چپک جائے تو ہم پیٹھ دے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو چونکہ ان 3 اعضاء کو استعمال کیا کس چیز میں؟ اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرض کو ادا نہ کرنے میں، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج انہی 3 اعضاء کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جس کو دنیا میں اپنے لیے ذخیرہ اور خزانہ بنا کے رکھا ہوا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اس خزانے کے عذاب کو چکھتے رہو۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، اسلامی ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے پاس اپنے دین کے تمام وسائل، اسباب، ذرائع سیکھنے کے بھرپور طریقے سے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر پھر کوئی مسلمان فرائض کے اندر کوتاہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، سستی کرتا ہے، یقین کریں یہ اللہ پاک کی زیادہ ناراضگی کا باعث ہے۔ ایک آدمی تو وہ ہے نا جو کہے کہ جی مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، میں تو دور دیہات میں رہتا ہوں، کوئی عالم نہیں ہے میرے پاس، مجھے تو آج تک کسی نے بتایا نہیں۔ لیکن ہمیں تو اللہ پاک نے یہ نعمت دی ہوئی ہے کہ ہر طرف ہر جانب ایک ماحول ہے، انسان کو جو دین کی، شریعت کی جو بات سمجھنی ہو، حل کرنی ہو، اس کے لیے حل موجود ہے۔ تو زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کی ادائیگی اس امت کے لیے ایک اجتماعی فریضہ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان کس ترتیب پہ ادا کرے اور ہر ایک کے مال پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ کی ترتیب کی فکر خود کرے گا، وہ خود فکر کرے گا۔ اس سمجھ میں نہیں کم ہو گیا، پچھلے سال قرضہ تھا اس سال نہیں ہے، اس سال کسی اور کو قرضہ دیا ہوا ہے، مال کاروبار میں جا کے پھنس گیا ہے، وہاں سے پیمنٹ نہیں آ رہی، بہت ساری شکلیں۔
تو اب اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم اپنے ان معاملات کو سمجھیں، علماء سے جا کر ان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے جزئی مسائل تو اجتماعی مجلس میں بیان نہیں ہو سکتے، لیکن چند باتیں میرے دوستوں بزرگوں آج جو کمزوری واضح طور پہ نظر آتی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں زکوٰۃ فرض کی گئی تو اس کے لیے ایک نصاب مقرر کیا گیا۔ نصاب کا مطلب یہ تھا کہ ہر مسلمان اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دے گا، حساب کر کے۔ دیکھیں یہ کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے کہ کوئی سامنے آیا جیب سے 10 روپے نکال کے دے دیے، 20 نکال کے دے دیے، بھئی چلو خرچ کر دیا۔ زکوٰۃ یہ ایک نماز کی طرح فرض ہے دوستوں۔ جس طرح ہم نماز بغیر وضو نہیں پڑھ سکتے، بغیر طہارت نہیں پڑھ سکتے، سطر ڈھکے بغیر نہیں پڑھ سکتے، زکوٰۃ اندھا دھن کام تھوڑی ہے کہ دینے اور کہا کہ بس میں نیت کی ہوئی ہے کہ بس جا رہا ہے۔ ایک مسلمان اپنے مال کا ایک دن بیٹھ کر حساب کرے گا پورا۔ اس نے 11 مہینے کمایا ہے، اللہ پاک نے اس پہ فضل کیا ہے، ایک دن یہ دے گا اور بیٹھ کر اپنے سارے کھاتوں کو کھولے گا، رجسٹر کھولے گا، حساب کتاب کھولے گا، اور پھر بیٹھ کر طے کرے گا کہ کتنا موجود ہے، کتنا لینا ہے، کتنا قرض میں دینا ہے، اور اب 2.5% زکوٰۃ کتنی بنے گی۔ سمجھ گئے؟ تو پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہر مسلمان، ہر ساتھی، ہر عاقل بالغ مرد عورت جو صاحب نصاب ہے وہ اپنے مال کا سالانہ حساب کر کے زکوٰۃ دے۔ ایک بات۔ دوسری اہم ترین بات جو آج کل اور خاص طور پہ چند سالوں سے کہ دیکھیں زکوٰۃ کا جس طرح حساب ضروری ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی ترتیب ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کے پیسے جیب میں رکھے اور پھر نیچے نکلے دیکھا کوئی آ رہا ہے، اس نے کہا یار مجھے اللہ کے نام پہ دے دو، آپ نے ساری زکوٰۃ نکال کے اس کو دے دی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ جا کے آگے آپ سے زیادہ اچھی گاڑی میں بیٹھ گیا، زکوٰۃ تو گئی۔ یہ ڈھونڈنا کہ آیا آپ زکوٰۃ کو اس کے مصرف میں دے رہے یا نہیں دے رہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور اس میں اتنی بات عرض کروں گا کہ مصرف زکوٰۃ میں جو بنیادی چیز ہے، پہلا جو قدم ہے، اصول ہے کہ کم از کم آپ زکوٰۃ اس شخص کے ہاتھ پر رکھے جو مسلمان ہو۔ کافر کو نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ دینے کی صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئی ہے دوستو۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج یہ فتنہ بھی ہمیں درپیش آ چکا ہے۔ وہ لوگ جن کا اسلام سے واسطہ نہیں، دین سے واسطہ نہیں، جو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے قائل نہیں، جن کے نزدیک زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں دوستو، وہ زکوٰۃ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو ایک آدمی کہے کہ جی میں زکوٰۃ کو مانتا تو نہیں ہوں لیکن لیتا ہوں، تو کیا خیال ہے اس قابل ہے کہ اس کو دی جائے؟ یہ ہم یہاں اتنے سادہ کیوں بن جاتے ہیں دوستو؟ اتنی موٹی بات ہماری عقل میں کیوں نہیں آتی؟ بس جو نظر آیا کہ بھئی جو چیز ایک گردش کر رہی ہے، ایک پبلسٹی ہو رہی ہے، ایک نیمنٹ ہو رہی ہے، کیمرے چل رہے ہیں، تصویریں بن رہی ہے، 20,000 افراد کو سحری افطاری کروائی جا رہی ہے، چلو بھئی میرا بھی نام ہو جائے گا، جا کے وہیں پہ پھونک دیا۔ زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوئی، وہ تو ضائع ہوئی، اللہ کی پکڑ بھی آئے گی کہ ایک غیر مسلم کو جا کے کیسے ایک فریضہ ادا کیا آپ نے۔ تھوڑی سی دینی اور ذہنی بیداری ضروری ہے دوستو۔ اور تیسری آخری بات یہ ہے جو مستورات کی نسبت سے کہ ہماری گھروں کی مستورات خاص طور پہ وہ اس معاملے میں بہت زیادہ کوتاہی کرتی ہے، اس لیے کہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہے ان مسائل کا، ساتھی پوچھتے ہیں، بہت دفعہ یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ جو زیورات مستورات کے پہنے ہوئے ہیں، یعنی ہاتھوں میں ہے، کانوں میں ہے، گلے میں ہے، جو بھی ہے، لیکن استعمال میں ہے،
تو یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ شاید یہ استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، چاہے زیورات ڈبے میں اندر رکھے ہوئے الماری میں ہیں، چاہے آپ نے کسی کے پاس رکھوائے ہوئے ہیں، چاہے آپ نے ہاتھوں پہ جسم پہ پہنے ہوئے، جو سونا اور چاندی زیورات کی شکل میں کسی عورت کی ملکیت میں آ جائے تو ان زیورات پر بھی سالانہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور اس کا حساب کرنا بھی ضروری ہے، اور حساب کرنے کے بعد ان کی 2.5% زکوٰۃ نکالنا بھی ضروری ہے۔ بہرحال یہ تو وہ 3 بڑے بنیادی مسائل تھے جو عام طور پہ ہمیں اس وقت درپیش ہے، لیکن میں دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ یہ ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اس فریضے کو بھی ایک ذمہ داری کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ اور ایک احساس کے ساتھ پہلے سمجھیں، سیکھیں، اور پھر اس کو صحیح مصرف میں ادائیگی کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے روزے گزر گئے، دن راتیں گزر گئی، جو ٹوٹے پوٹے اعمال ہوئے، یا اللہ اسے قبول فرما دے۔ یا اللہ جتنے دن، جتنی راتیں، جتنی ساعتیں باقی ہیں، اس کی صحیح قدردانی اور حفاظت کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے فرائض کو صحیح ترتیب پر، صحیح جگہ پر اور سمجھ کر یا اللہ ادائیگی کی توفیق پوری امت کو نصیب فرما دے۔ باطل کے فتنوں سے، طریقوں سے، تدبیروں سے، مکروں سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ تمام مرحومین مرحومات کی اللہ پاک کامل مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔